نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین صدق اللہ العظیم۔ شروع اللہ کے نام سے کہ جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ سامعین محترم، آج کا درس یوم صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے ہے، اور ان کی شان کے اندر قرآن مجید کے اندر اور احادیث کے اندر جو ارشادات آئے اور آپ کی سیرت کا جو خلاصہ تھا، میں اس کو آپ کے سامنے جو ہے وہ بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ اگر کوئی مجھ سے پوچھے کہ سیرت رسول کا خلاصہ ایک جملے کے اندر کیسے ہوگا، تو جواب کے اندر میں کہوں گا کہ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر، کہ اللہ رب العالمین کے بعد اگر کسی کا مقام اور مرتبہ سب سے زیادہ ہے تو وہ ہمارے پیارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اگر کوئی مجھ سے پوچھے کہ انبیاء علیہ السلام کے بعد کس کا مقام اور مرتبہ سب سے زیادہ ہے، تو میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لوں گا، اور یہ ایک جملے کے اندر کہوں گا کہ بعد از انبیاء بزرگ توئی قصہ مختصر، کہ انبیاء علیہ السلام کے بعد اگر کسی کا مقام اور مرتبہ ہے تو وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ ویسے تو ہمارے دین کے اندر ادب اور احترام اس کو جو ہے وہ رکھا گیا، اللہ کا ادب، رسول کا ادب، بلکہ سب رسولوں کا ادب، ایمان سب پر ضروری ہے اور ادب و احترام سب کا ضروری ہے، لیکن ان کے اندر مراتب رکھے گئے۔ اولو العظم رسول، ان کا مرتبہ باقی رسولوں سے زیادہ ہے۔ ہمارے پیارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اور مرتبہ تمام انبیاء سے جو ہے وہ زیادہ ہے۔ آپ خاتم النبیین ہیں، سید المرسلین ہیں۔ تو یہی ترتیب صحابہ کرام کے اندر بھی ہمیں نظر آتی ہے، کہ ایک صحابی جس نے 23 سال آپ کی خدمت میں گزار دیے، اسلام کے لیے قربانیاں دیں، اور ایک نے ایک لمحہ یا چند لمحے گزارے، تو دونوں کا علم برابر نہیں ہو سکتا، دونوں کے مقام کے اندر فرق ہوگا۔ مکہ کے ابتدائی دور کے اندر جب مشکل حالات تھے، کوئی آپ کی بات پر یقین نہیں کر رہا تھا، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام کو قبول کیا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام کو قبول کیا، اور پھر جب زید ابن ارقم دار ارقم تک بات پہنچی تو 45 جو ہے لوگ اسلام کو قبول کر چکے تھے، اور پھر شیب ابی طالب کے اندر 82 لوگ جنہوں نے دین کے لیے بڑی قربانی دی۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اتنا وہ مشکل وقت تھا کہ ہمیں وہ خوراک کھانے پر ہم مجبور ہوئے جو انسان تو کیا جانور بھی کھانا گوارا نہیں کرتے۔ اور پھر ہجرت مدینہ کے وقت 115 جو ہے وہ اہل ایمان اس کے اندر جو ہے وہ مکہ سے مدینہ کی طرف جو ہے وہ گئے، اللہ کے لیے، اللہ کے دین کے لیے اتنی بڑی قربانی، گھر بار چھوڑنا، تو یہ بڑی انہوں نے قربانی دی۔ بدر کے اندر 313 جانثار تھے جن کو بدری ہونے کا ٹائٹل جو ہے وہ دیا گیا، ان کا اپنا ایک مقام اور مرتبہ ہے، دوسروں سے جو ہے وہ زیادہ ہیں۔ اسی طرح جو ہے وہ احد کے موقع پہ 1000 جانثار موجود تھے، حدیبیہ کے موقع پہ 1400 جانثار جو ہے وہ موجود تھے، جن کے بارے میں قرآن کے اندر بھی بیعت رضوان کی صورت کے اندر ان کو اللہ کی رضا کا جو ہے وہ ٹائٹل اور ایوارڈ جو ہے وہ دیا گیا۔ تو ان 1400 صحابہ کرام کا مرتبہ باقی صحابہ کرام سے جو ہے وہ زیادہ ہے۔ فتح مکہ کے موقع پر 10,000 یہ تعداد پہنچ چکی تھی، حنین میں 12,000 تھی، تبوک میں یہ تعداد 40,000 تک پہنچ گئی تھی۔ وہ مہم جس کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جو اس کے اندر شرکت کرے گا میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں، اور جو اس کے اندر جان سے مال سے حصہ لے گا میں اس کی جو ہے اس کو آخرت میں کامیابی کی ضمانت دیتا ہوں۔ تو اس وقت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گھر کا سارا سامان اللہ کے راستے کے اندر دے دیا تھا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آدھا سامان دیا تھا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 100 اونٹ مال و اسباب سے لدے ہوئی اللہ کے راستے کے اندر جو ہے وہ دے دیے تھے۔ ایک صحابی ان کے پاس کچھ نہیں تھا تو انہوں نے ساری رات محنت کر کے جو کچھ حاصل ہوا اللہ کے راستے کے اندر دے دیا۔ تو یہ ہمیں مراتب جو ہے وہ نظر آتے ہیں کہ کسی نے چند لمحے گزارے، کسی نے جو ہے مالی قربانی زیادہ دی، کسی نے اللہ کے رسول سے علم سے جو ہے وہ استفادہ کیا۔ تو یہ
سب کا احترام جو ہے وہ ضروری ہے، لیکن اس کے اندر اگر ہم مراتب کو دیکھیں تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام اور مرتبہ سب سے جو ہے وہ زیادہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑے خوبصورت حدیث کے اندر صحابہ کرام کے مدارج کے بارے میں فرمایا، آراف امتی ابو بکر، ان کی خصوصیات کے بارے میں فرمایا کہ میری امت کا سب سے نرم انسان جو ہے وہ ابو بکر ہیں، واشدہم فی امر اللہ عمر، اور میری امت کے اندر دین کے معاملے میں سب سے سختی کرنے والے، سب سے زیادہ سخت وہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، واصدقہم حیاء عثمان، اور سب سے زیادہ حیادار جو ہے وہ عثمان ہیں، اور اسی طرح جو ہے سب سے میری امت کا بہادر انسان وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور میری امت کا فرائض کے علم رکھنے والے زید بن ثابت ہیں، اور میری امت کے قاری ابی بن کعب ہیں، اور جنت کی عورتوں کی سردار وہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور جنت کے جوانوں کے سردار حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرمایا سیدہ کہول اہل الجنہ، کہ یہ جنت کے بزرگوں کے سردار ہوں گے۔ تو یہ جو ہے ان کا ایک مقام تھا اور مرتبہ تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث کے اندر اس مقام کو اور مرتبے کو دوسرے الفاظ کے اندر بیان فرمایا کہ میں نے جس پر بھی دین کو پیش کیا اس نے تردد کیا، اس نے ہچکچاہٹ کا مظاہرہ کیا، اس نے گواہی مانگی، اس نے نشانی مانگی، معجزہ مانگا، سوائے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، کہ جب میں نے ان کے سامنے اسلام کو قبول کیا انہوں نے کوئی تردد، کوئی ہچکچاہٹ نہیں دکھائی، کوئی گواہی نہیں مانگی، کوئی نشانی اور معجزہ نہیں مانگا، اور بغیر پس و پیش کے اسلام کو قبول فرمایا، اور فرمایا کہ میں نے اپنی ساری امت کے احسانوں کا، جس کا بھی مجھ پر احسان تھا دنیا کے اندر، میں نے اس کے احسان کا بدلہ دے دیا ہے اور ان کو کمپنسیٹ کر دیا ہے، سوائے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، کہ میں ان کے احسانات کا بدلہ آخرت کے اندر ان کو عطا کروں گا۔ سب سے پہلے مردوں میں اسلام کو قبول کیا، اسلام کے لیے سب سے زیادہ مالی قربانی دی، گھر کا سارا اثاثہ اللہ کے راستے کے اندر جو ہے وہ دے دیا۔ معراج کے سفر کے بعد جب ہر کوئی شک کی نگاہ سے دیکھ رہا تھا، تکذیب کر رہا تھا، تو اس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کی، جس کے بعد آپ کو صدیق کا ٹائٹل ملا، اس کو قرآن نے بھی جو ہے وہ ذکر کیا ہے، والذی جاء بالصدق وصدق بہ اولئک هم المتقون، اور پھر ان کی صحابیت کی گواہی خود قرآن نے دی، اس کو انڈورس قرآن نے کیا کہ اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، کہ جب اس کے صحابی نے، اس کے ساتھی نے اس کو کہا، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی گویا کہ ساتھی جو ہے وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، تو دونوں ساتھیوں کے ثانی اثنین، دو میں سے دوسرا، یہ بھی ان کا جو ہے وہ ٹائٹل تھا۔ تو یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اسی مقام اور مرتبے کی بنیاد پر اپنی زندگی میں ان کو امامت کا شرف جو ہے وہ دیا، ان کو خود گویا امام جو ہے وہ بنا کر گئے۔ کسی اور نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات کے اندر جو ہے وہ امامت نہیں کی، لیکن حضور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ اعزاز جو ہے وہ ملا۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، مسلم شریف کی حدیث ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما راوی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہ ابو بکر صاحبی و مونسی فی الغار، کہ ابو بکر میرے ساتھی ہیں، میرے دوست ہیں، میرے غمخوار ہیں غار کے اندر، جنہوں نے مشکل وقت میں میرا ساتھ دیا۔ فارفوا لہ ذالک، تم ان کے اس مرتبے کو پہچانو۔ فلو کنت متخذا خلیلا لاتخذت ابا بکر، کہ اگر میں کسی کو اپنا دوست بناتا تو میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ہے وہ دوست میں نے بنایا ہوتا۔ زندگی کے سب سے اہم سفر، ہجرت کے وقت جب آپ کی زندگی کے لوگ پیچھے پڑے ہوئے تھے، تو انہوں نے اس مشکل وقت میں اعتماد کے لیے جو ہے وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چنا، اور ان کو کہا کہ تم میرے ساتھ جو ہے وہ جاؤ گے۔ اور اسی سفر کا واقعہ ہے کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی آپ کے آگے چلتے تھے اور کبھی پیچھے چلتے تھے، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فقال یا ابا بکر ما لک تمشی ساعۃ بین یدی و ساعۃ خلفی، کہ ابو بکر کیا وجہ ہے کچھ دیر میرے آگے چلتے ہو اور کچھ دیر میرے پیچھے چلتے ہو؟ فقال یا رسول اللہ، تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ اذکر الطلب فامشی خلفک ثم اذکر الرصد فامشی بین یدیک، کہ جب مجھے پیچھے سے خطرہ آتا ہے
میں آپ کے پیچھے سے جو ہے پیچھے چلنا شروع کر دیتا ہوں تاکہ خطرے کے لیے آپ کے لیے ڈھال بن جاؤں، اور جب مجھے آگے سے خطرہ محسوس ہوتا ہے تو میں آگے چلنا شروع کر دیتا ہوں تاکہ خطرے کا میں جو ہے وہ مقابلہ کروں۔ اور پھر اسی سفر کا جو ہے وہ واقعہ ہے کہ راستے کے اندر ایک غیر مسلم ملتا ہے جو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دوست تھا، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پہچانتا تھا۔ تو اس نے ملا اور حال احوال پوچھنے کے بعد پوچھا کہ یہ کون ہے؟ تو اگر اس وقت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سچ بتا دیتے تو یہ بات پھیل جاتی اور آپ کی جان کو خطرہ ہوتا۔ تو انہوں نے اس وقت ایک بڑا دلچسپ جملہ ارشاد فرمایا، ھذا الرجل یہدینی الی السبیل، کہ یہ آدمی میرا ہادی ہے، میرا رہنما ہے، مجھے سیدھا راستہ جو ہے وہ دکھاتا ہے۔ تو یہ ایک ذومانی جملہ تھا کہ ان کا مطلب یہ تھا کہ یہ میرا رہنما ہے جو صحیح راستے کی طرف، صراط مستقیم کی طرف میرا رہنمائی کرتا ہے، اور وہ آدمی یہ سمجھا کہ یہ شاید آپ کا گائیڈ ہے جو ان کو جو ہے وہ راستہ جو ہے وہ بتا رہا ہے۔ اور اسی طرح جب مدینے میں پہنچے تو دونوں کو بہت سارے لوگ نہیں جانتے تھے، پہچانتے نہیں تھے، پہلی دفعہ آپ وہاں مدینے میں جا رہے تھے، تو لوگوں نے سمجھا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے ان کو اللہ کا نبی سمجھا اور ان کے ہاتھ چومنا جو ہے وہ شروع کر دیے۔ تو انہوں نے جواب میں یہ بتانے کے بجائے ایک سائلنٹ لینگویج میں بڑے خوبصورت الفاظ کے اندر، بڑے خوبصورت انداز کے اندر اپنی چادر کو آپ کے اوپر سایہ کر دیا کہ تاکہ لوگ خود بخود سمجھ جائیں کہ میں تو غلام ہوں اور آقا جو ہے وہ یہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ انت صاحبی فی الغار، تم غار کے اندر بھی، مشکل وقت کے اندر بھی میرے ساتھ تھے، وصاحبی فی المزار، اور مزار کے اندر بھی، تدفین کے اندر بھی تم میرے ساتھ ہوگے، اور اسی طرح جو ہے وہ وصاحبی علی الحوض، حوض پر بھی تم میرے ساتھ ہوگے، وصاحبی فی الجنہ، اور جنت کے اندر بھی میرے ساتھ ہوگے۔ یو ول بی مائی کمپینین، you was my companion in the cave and you will be my companion in the grave. So he was buried next to the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ ان کے اعزازات ہیں، ان کے ٹائٹلز ہیں، ان کا مقام اور مرتبہ ہے۔ ایک اور حدیث کے اندر فرمایا گیا، ابو رضی اللہ تعالیٰ راوی ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان لی وزیرین فی السماء و وزیرین فی الارض، کہ آسمان پر بھی میرے دو ساتھی ہیں، وزیر ہیں، اور زمین پر بھی میرے دو ساتھی ہیں۔ آسمان کے وزیر جبریل اور میکائیل علیہ السلام ہیں، اور زمین کے میرے وزیر وہ ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اور ایک اور حدیث مبارکہ کے اندر فرمایا کہ آسمان پر دو فرشتے ہیں، ایک سختی کرنے والا ہے، ایک نرمی کرنے والا ہے، اور دونوں صحیح ہیں۔ اور فرمایا کہ سختی کرنے والے جبریل امین ہیں اور نرمی کرنے والے میکائیل علیہ السلام ہیں۔ اور فرمایا کہ دو نبی ہیں، ایک سختی کرنے والے ہیں اور ایک نرمی کرنے والے ہیں، دونوں صحیح ہیں، ابراہیم علیہ السلام اور نوح علیہ السلام، ایک سختی کرنے والے اور ایک نرمی کرنے والے، اور دونوں جو ہے وہ صحیح ہیں۔ اور فرمایا کہ ان علی شیخین، میرے دو ساتھی ہیں، ان میں سے ایک سختی کرنے والا ہے اور ایک نرمی کرنے والا ہے، سختی کرنے والے عمر ہیں اور نرمی کرنے والے ابو بکر ہیں، اور دونوں ہی جو ہے وہ درست ہیں، حق پر ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ بدر کے موقع پہ جب بدری قیدیوں کو لایا گیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ ان کے بارے میں کیا کیا جائے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، رائے دی کہ انہوں نے ہمیں بہت تنگ کیا ہے، ان کی گردنیں اڑا دی جائیں۔ اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ قرابت دار ہیں، ہمارے ہی رشتہ دار ہیں، توبہ کر لیں گے، ان کو جو ہے وہ چھوڑ دیا جائے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ زمانۂ جاہلیت کے اندر ان کا نام عبد الکعبہ تھا، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نام بدل کر ان کا نام عبداللہ رکھا۔ تو ابو بکر ان کی کنیت تھی اور اصل ان کا نام جو ہے وہ عبداللہ تھا۔ اب یہ دلچسپ بات ہے کہ چاروں خلفائے راشدین، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ان کا نام عبداللہ، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چاروں کا نام عین سے شروع ہوتا ہے، اور عین پر نقطہ نہیں ہوتا، نقطہ غین پر ہوتا ہے، تو گویا غلطی ان کے اندر نہیں ہے، وہ غلطی سے پاک ہے، ان پر نقطہ چینی اعتراض جو ہے وہ نہیں جو ہے وہ کیا جا سکتا۔ تو یہ ان کا جو ٹائٹل میں نے پہلے بھی ذکر کیا کہ ثانی اثنین، دو میں سے دوسرا ان کا جو ہے وہ ایک ٹائٹل تھا، اور یہ ایک بڑی دلچسپ چیز ہمیں نظر آتی ہے کہ بہت سارے معاملات میں وہ ایک دو میں سے جو ہے وہ دوسرا ان کو مقام اور مرتبہ جو ہے وہ ملا،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ ما ظنک یا ابا بکر اثنین اللہ ثالثہما، کہ ابو بکر تمہارا کیا خیال ہے کہ دو میں سے جو دو ساتھی ہوں اور ان کے ساتھ تیسرا جو ہے وہ اللہ ہو، اس کیفیت کی کیا جو ہے وہ کہنے، تو کیفیت کہ دو ساتھی ہوں اور تیسرا ان کے ساتھ جو ہے وہ اللہ ہو۔ تو ثانی اثنین، یہ چیز ہمیں، یہ سیکوینس ہمیں نظر آتا ہے قبول اسلام کے اندر بھی، کہ مردوں میں سب سے پہلے اسلام کو قبول کیا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد گویا کہ آپ دوسرے نمبر پر آ گئے۔ امت کی امامت میں بھی آپ ثانی اثنین ہیں، کہ اللہ کے رسول کے بعد ان کا مقام اور مرتبہ ہے، دوسرا نمبر امت کے اندر جو ہے وہ ان کا ہے۔ اسی طرح روزہ میں بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دوسرا نمبر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی جو ہے وہ دوسرے نمبر پر جو ہے وہ قبر ہے۔ تو قیامت میں بھی یہی ترتیب ہوگی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ اٹھیں گے اور ان کا نمبر جو ہے وہ دوسرا ہوگا، اور جنت میں داخلے کے وقت بھی یہی ترتیب ہوگی، ثانی اثنین کا ان کو جو ہے وہ اعزاز ملے گا کہ سب سے پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جائیں گے اور پھر اس امت میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنت میں جو ہے وہ جائیں گے۔ تو یہ اعزازات تھے، یہ ٹائٹلز تھے، یہ مقام اور مرتبہ تھا، جسی بنا پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا تھا کہ تم میری ساری عمر کی نیکیاں لے لو، نیک اعمال لے لو، لیکن وہ لمحات جو تم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غار ثور میں گزارے تھے، تو ان کا جو ہے وہ درجہ، ان کا وہ مجھے جو ہے وہ عطا کر دو، اور ثواب ان کا مجھے جو ہے وہ عطا کر دو۔ تو بہرحال وہ بہت ہی عظیم الشان شخصیت تھے، اپنے کردار کے حوالے سے، اللہ کے رسول کے ساتھ دین کے لیے قربانی کے حوالے سے۔ جب ان کو خلیفہ بنایا گیا تو بیعت کے بعد انہوں نے بڑا ہی خوبصورت خطبہ جو ہے وہ ارشاد فرمایا، جو دراصل ہمارے لیے بھی مشعل راہ ہے، ہر امیر کے لیے مشعل راہ ہے، جس کے اندر انہوں نے فرمایا تھا کہ اے لوگو، مجھے تمہارا امیر بنایا گیا ہے، لیکن میں سب سے بہتر نہیں ہوں۔ اگر نیک کام کروں، اچھا کام کروں تو میری مدد کرو، اگر کوئی غلطی کروں تو مجھے ٹوکو، اور فرمایا کہ تمہارا کمزور شخص میرے نزدیک قوی ہے جب تک کہ میں اس کو اس کا حق نہ دلوا دوں، اور تمہارا قوی شخص میرے نزدیک کمزور ہے، اس کو کوئی ویلی نہیں جب تک کہ اس سے وہ حق لے کر دوسرے کو نہ دے دوں جو اس نے دوسروں کا لیا ہوا ہے۔ تم میری اطاعت کرو جب تک میں اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کروں، اگر میں اللہ اور اللہ کے رسول کی نافرمانی کروں تو تم پر میری اطاعت واجب نہیں، گویا معروف میں تم میری اطاعت کرو۔ اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سب پر جو ہے وہ رحم فرمائے۔ اسی وجہ سے اقبال مرحوم نے بھی فرمایا تھا نا کہ پروانے کو ہے چراغ، بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس۔ اور حفیظ طائب نے بڑے خوبصورت اشعار شان صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے کہے تھے کہ نسیم صبح گفتار ابو بکر، اور شعاع مہر و وفا ابو بکر، اور زہے حلم و یقین ثانی اثنین، خوش ایمان و ایثار ابو بکر۔ اور آخری جو ہے وہ شعر بڑا ہی خوبصورت انہوں نے فرما گئے کہ تھے فاروق عثمان ان کے حامی، اور علی بھی تھے دل سے یار ابو بکر۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہم سب کو سیرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنانے کی اور ان کی محبت جو ہے وہ نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اللہ کے رسول کی اطاعت کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم فاستغفروا انہ هو الغفور الرحیم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔